شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. آج ہم لوگوں نے 11ویں پارے کا کچھ حصہ 12واں پارہ مکمل اور پھر 13ویں پارے میں بھی داخل ہو چکے ہیں. یوسف علیہ السلام کے قصے نے جو ہے اور ان کی برات نے 13ویں پارے کو شروع کرنے پر مجبور کیا اور 13واں پارہ شروع ہوا. 13ویں پارے کے پہلے صفحے تک ہم لوگ پہنچ چکے ہیں. سورہ توبہ کے بارے میں کل کچھ بات ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ میں مسلمانوں کے جو اگریمنٹ ہوتے ہیں، مسلمانوں کے جو معاہدات ہوتے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے پورا کرنے اور اسی طریقے سے ان کا پاس و لحاظ کرنے کا حکم دیا. اور اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ دیکھو تم کافروں و مشرکوں میں سے اپنے دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، کہ وہ لوگ جو ہے مؤمن کے بارے میں کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں، کچھ بھی نقصان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. لیکن جب تک کہ تمہارے معاہدات ہیں اس وقت تک ان کے معاہدے کو پورا کرو، اور معاہدوں کو توڑنا اسلام میں ہے نہیں اور مسلمانوں کا شیوا ہے نہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اعراب اور بدعوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو لوگ اپنے صدقات اور خیرات کو اللہ تبارک و تعالی کی قربت کا ذریعہ بنائیں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں قربت عطا کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنی رحمت میں جگہ بھی دے گا. ان لوگوں کو جو لوگ اپنے صدقات اور خیرات کے ذریعے اور اللہ تبارک و تعالی کے راہ میں خرچ کرنے کو اللہ تبارک و تعالی کے تقرب کا اور نبی کی دعاؤں کو پانے کا ذریعہ بنائیں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنا قرب بھی عطا کرے گا اور انہیں اپنی رحمت میں بھی داخل کرے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سابقین اولین، سب سے پہلے اسلام لانے والے مہاجرین میں سے، انصار میں سے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی نیکی کے ساتھ، احسان کے ساتھ، اللہ تعالی ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالی سے راضی ہوئی، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر کے رکھا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ بڑی کامیابی ہے. یہ صحابہ کرام کے بارے میں سب سے اعلیٰ درجے کی گواہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں دی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ یعنی کہ سرٹیفکیٹ صحابہ کرام کی فضیلت کے لیے، ان کی عظمت کے لیے اور اسی طریقے سے ان کے مقام کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے. اب اس کے بعد اگر کوئی آدمی ذرا برابر بھی صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کرے گا تو اس کو یہی آیت دکھا دی جائے گی اور یہی آیت کافی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو اتنا مقام دیا کہ صحابہ کرام کے بارے میں امت کا اور امت کے علماء کا یہ اجماع ہے کہ صحابہ کرام کی جو محبت ہے، حبہم دین و ایمان و احسان، کہ ان کی محبت دین ہے، ایمان ہے اور احسان ہے. اور بغضہم کفر و نفاق و طغیان، اور ان سے دشمنی رکھنا، ان کا بغض دل میں رکھنا، یہ کفر ہے، منافقت ہے اور ظلم ہے، حد سے تجاوز کرنا ہے. یہ اصول یاد رکھ لیجئے ان کے صحابہ کرام کے بارے میں کہ سارے صحابہ کرام عدل کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے برابر ہیں. اب اس کے اندر پھر صحابہ کرام میں کچھ فضیلتیں ہیں، جیسے سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر ان کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہم، اور پھر اگر مجموعے کی بات کی جائے تو سب سے پہلے بدری صحابہ وغیرہ ہیں. صحابہ کی آپس میں فضیلت ہے، لیکن عمومی طور پر عادل ہونے کے اعتبار سے، نیک ہونے کے اعتبار سے اور فضیلت والا ہونے کے اعتبار سے سارے صحابہ کرام نیک ہیں اور سارے صحابہ کرام فضیلت والے ہیں. اور صحابہ کرام کے بارے میں کوئی طنز یا پھر صحابہ کرام کے بارے میں کوئی تنقید یا پھر صحابہ کرام کے بارے میں کوئی جرح کہ جو ہے فلاں صحابی ایسے تھے یا فلاں صحابی ایسے تھے، ایسا نہیں کہا جائے گا. مثال کے طور پر جیسے عموماً حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یا پھر دوسرے صحابہ کرام کے بارے میں لوگ ایک اور صحابی کی محبت میں دوسرے صحابی کو نیچے دکھانا یا پھر ان کو غلط بتانا، یہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا ہے. اور نہ ہی ان کی تنقیص کی جائے گی، نہ ہی ان کے اوپر تنقید کی جائے گی، نہ ان کی تنقیص کی جائے گی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجموعی طور سے صحابہ کرام کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوئے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو رضا ہے یہ دل کا معاملہ ہے، یہ صرف عمل نہیں ہے.
ظاہر نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت سے بھی بڑا بتایا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی یہ سب سے بڑی چیز ہے. جنت میں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خوشنودی سے نوازے گا جنتیوں کو، لیکن وہ خوشنودی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ہی نواز دی تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رضی اللہ عنہم، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا. صرف یہی کافی نہیں تھا، یہ کافی تھا بالکل، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اضافہ کیا کہ ورضوا عنہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے. اور یہ دونوں بھی معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے باطنی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی گواہی دی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہیں، خوش ہیں. تو اب اس کے بعد اگر کوئی آدمی آ کر کے یہ کہے کہ فلاں صحابی یا پھر فلاں صحابی کے بارے میں میری ایسی رائے ہے، تو ہماری رائے کے محتاج وہ نہیں ہیں، اور نہ ہی ہماری رائے ان کے بارے میں کچھ کام کرے گی. اسی طریقے سے سورہ واقعہ میں کچھ آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سورہ واقعہ میں کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون، کہ سبقت لے جانے والے، آگے بڑھنے والے، یہی اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب رہیں گے، سب سے زیادہ قریب رہیں گے، نعمتوں والی جنت میں رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقین کی جو یہاں صفت بیان کی ہے، اسی صفت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں بیان کیا ہے کہ یہی لوگ سب سے پہلے جنت میں جانے والے ہیں، سابقین، اور یہی مقرب ترین لوگ ہیں اور نعمتوں والی جنتوں میں جائیں گے. اب جس آدمی کو جنت کے راستے کی تلاش ہے، اس کو چاہیے کہ وہ صحابہ کے راستے کو اپنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرے، صحابہ کرام کی فہم کے مطابق. صحابہ کرام نے جیسے سمجھا، صحابہ کرام نے جیسے عمل کیا، ویسے عمل کرنے کی کوشش کرے. اب اس میں کامیابی ہے. اب اس کے بعد اگر کوئی آدمی دائیں بائیں ہوتا ہے، یا اپنی سمجھ سے قرآن سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، یا اپنی سمجھ سے حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ آدمی گمراہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں اس کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کا راستہ واضح ہونے کے بعد جو آدمی رسول کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اپنائے. اور یہاں پر مسلمانوں اور مؤمنوں سے مراد صحابہ کرام کی جماعت ہے. جو آدمی صحابہ کرام کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو اس طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ جانا چاہتا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، پھر اس کے بعد اس کو ہم جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد ضرار کا ذکر کیا، جس کو منافقون نے بری نیت سے بنایا تھا کہ انہوں نے مسجد تعمیر کی تھی، اور مسجد تعمیر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قباء کے قریب مسجد بنائی گئی تھی، ابھی جہاں قباء ہے مدینہ منورہ میں، وہاں پر بنائی گئی تھی، اور انہوں نے دعوت دی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئیے، آپ آ کر ایک مرتبہ ہماری مسجد میں نماز پڑھ لیجئے، اس سے جو ہے برکت ہو جائے گی. اور ہم لوگوں نے جو مسجد بنائی ہے یہ اس وجہ سے بنائی ہے تاکہ وہ بزرگ لوگ، بڑے لوگ جو مسجد نبوی نہیں آ سکتے، آپ کے ساتھ ہر نماز میں شریک نہیں ہو سکتے، وہ یہاں پر آ کر نماز پڑھ لیں. اس لیے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے. لیکن ان کی نیت کچھ اور تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کیا، پھر آپ نے اس مسجد کو جلا دینے کا حکم دیا، ڈھا دی گئی وہ مسجد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کے اغراض و مقاصد میں کہا تھا کہ نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کے لیے، اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے، اختلاف ڈالنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول سے جو آدمی جنگ کرتا ہے اس کو گھات لگانے کا موقع دینے کے لیے مسجد بنائی گئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاروں مقصد اس مسجد کے بنائے کہ ضرار نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کے لیے، اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف ڈالنے کے لیے، اور اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کو گھات کا موقع دینے کے لیے مسجد بنائی گئی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا وہ لوگ نہیں کہیں گے، وہ تو قسم کھائیں گے کہ ہم نے تو نیکی کا ہی ارادہ کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. لا تقم فیہ ابدا، آپ اس میں کبھی نماز نہ پڑھیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فضیلت بتائی پاکی والی مسجد کی، تقوی والی مسجد کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ اس بات کا زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں. اس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. مراد مسجد قباء ہے، اور کچھ محدثین کے مطابق مسجد نبوی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں گواہی دی، مسجد کے بارے میں بھی تقوی کی گواہی دی کہ پہلے دن سے اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کے مصلیوں، نمازیوں کے بارے میں بھی اور ان کی پاکی اور صفائی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، ان لوگوں کے اوصاف کو ذکر کیا جن لوگوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کی مالوں کو
بے شک ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ سچا وعدہ تورات میں، انجیل میں، قرآن میں۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے کیے گئے اس وعدے کو پورا کرے گا تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس خرید، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بیع سے خوش ہو جاؤ جس سے کہ تم نے جو بیچا ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ آیت ایک تو یہ کہ آدمی کا مال حلال ہی ہو، حلال کے سوا کچھ نہ ہو، یہ ایک چیز ہے، اور دوسرا یہ جو لائف انشورنس وغیرہ ہے اس کے ناجائز ہونے کی دلیل ہے یہ آیت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جانوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں، ان کی جانوں کو بھی اور ان کے مالوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید لیا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے اور ہم بیچ چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جان، یہ مال پھر کسی اور کو ہم نہیں بیچ سکتے ہیں۔ اور LIC والے کیا کرتے ہیں، وہ ہم سے خریدتے ہیں ہماری جان کو، وہ آ کر کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ہم کو جو ہے اپنی جان لکھ کر دے دیجئے، اگر آپ اپنی طبیعی موت، فطری موت مریں گے تو آپ کو اتنے پیسے ہم دیں گے آپ کی جان کے بدلے میں، اور اگر آپ کی حادثاتی موت ہو تو اس صورت میں ہم آپ کو اتنا پیسہ دیں گے۔ اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جو ہے جان ہماری لے لیجئے، میں سائن کر کے دے رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک دوسری چیز جو کہ اس سے دلیل ملتی ہے اس آیت سے، وہ یہ کہ یہ جو کیا کہتے ہیں آرگن ڈونیٹ کرنے کا جو ہے یہ جائز نہیں ہے، وہ اسی وجہ سے کہ آدمی اپنی آنکھوں کو یا اپنے کان کو یا اپنے دل کو ڈونیٹ کر دے کس کے لیے، کہ جو میری موت کے بعد میری آنکھ کان نکال دیے جائیں اور نکال کر کے فلاں کو دیے جائیں، ایسا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان کو خرید لیا ہے، ساری کی ساری جان اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے بیچ دیا ہے، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں بیچ دیا ہے، تو پھر اس کے بعد ہم کو اس میں حق نہیں ہے۔ اسی سے تیسری دلیل کیا ہے؟ خودکشی حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جان اپنی ہے ہی نہیں کہ ہم جان لیں، اپنی جان ہماری ہے ہی نہیں کہ ہم کو جان لینے کا حق ہو، ہم نے تو جان بیچ دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنت کے بدلے میں، تو ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم خودکشی کریں، ہم اس جان کو مار دیں یا اس جان کو لے لیں، ہمیں اس بات کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یعنی کہ اسی آیت سے علماء کرام استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں لے لیا۔ اور اسی طریقے سے چوتھی بات کیا ہے؟ چوتھی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتال کا حکم دیا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے حکم دیا، اور اگر ہم اپنا وقت دیتے ہیں یا اپنی جان دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، اگر ہم کچھ قربان کر رہے ہیں، اپنا مال یا اپنی جان، تو کوئی بڑی بات ہے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بڑی چیز کے بدلے میں اس کو خریدا ہے، اور وہ ہے جنت۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے سودا ہو چکا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس جان میں سے کچھ مانگتا ہے، اس مال میں سے کچھ مانگتا ہے، تو آدمی پیچھے کیوں ہٹے؟ آدمی متردد کیوں ہو؟ جبکہ سارا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی چیز کو اللہ ہی کی راہ میں اگر ہم کچھ دے رہے ہیں، تھوڑا وقت دے رہے ہیں، تھوڑا مال دے رہے ہیں، یا تھوڑی اپنی جان دے رہے ہیں، تو اس میں پس و پیش کی بات ہی کیا ہے؟ تو یہ اور یعنی کہ جو کچھ بھی مال کے بارے میں جو حرام کام ہے یا جان کے بارے میں حرام کام ہے، یہ سارے کام آدمی کو اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ آدمی جو ہے یہ چیزیں ان کو دے دے، چیزیں ان کو دے دے۔ اسی طریقے سے یہ آرگن کا جو بزنس بھی چلتا ہے یہ بھی حرام ہے، اسی وجہ سے کہ اگر کوئی آدمی اپنا کوئی یعنی کہ عضو دے کر کے بیچتا ہے، پیسے لیتا ہے، تو جائز نہیں ہے، حرام کمائی ہے، وہ حرام کمائی ہے۔ کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی گردہ دے دیا، گردے بیچ دیا، اپنی کڈنی بیچ دیا، اور اس کے بدلے میں وہ پیسے لے رہا ہے، تو جائز نہیں ہے۔ اللہ ہے کہ آدمی جو ہے اپنے کسی رشتہ دار کو یا کسی محتاج کو اس کی سخت ضرورت کی صورت میں خون دے رہا ہے، یا اپنا کوئی زندگی میں یعنی اس صورت میں کہ اس کے پاس کوئی اور حل نہیں ہے وہ دے رہا ہے، کڈنی دیتے ہیں عام طور پر، اس کو علماء کرام جائز کہتے ہیں مجبوری کی صورت میں۔ باقی آدمی مرنے کے بعد اس کے اعضاء نکالے جائیں، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مسئلے کی ایک شکل ہے، اور مسئلہ اسلام میں جائز نہیں ہے، یعنی شکل بگاڑنے کی ایک شکل ہے، اس لیے یہ سب جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ، تورات میں بھی انجیل میں بھی، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے اس عہد کو پورا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے عہد کو پورا کرے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صفات کو بیان فرمایا، جو لوگ اپنی جانوں کو بیچ چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، ان کی صفات یہ ہیں کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، تعریف کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قتال کرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بشیر المؤمنین، ایسے مؤمنوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو ان صفات کے حامل ہیں۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً بعد وہ آیت کہی جس آیت کے بارے میں اکثر لوگوں کو یا تو معلوم ہے یا تو پھر یعنی معلوم ہے تو بھی ماننے کے لیے آگے پیچھے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کے لیے اور مسلمانوں کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ شرک کرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا کریں گرچہ کہ وہ رشتہ دار کیوں نہ ہو، بعد اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمیوں میں سے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا اپنے والد کے لیے نہیں تھی مگر صرف ایک وعدے کے طور پر جو وعدہ کہ انہوں نے اپنے باپ سے کر رکھا تھا. پھر جب ان کے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں تو انہوں نے ان سے بیزارگی کا اظہار کر دیا. بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی بردبار اور عقل مند اور رجوع کرنے والے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بات ہے، اس لیے شرک کے بارے میں زیادہ توجہ دیتے بھی ہیں، دلاتے بھی ہیں ہم، اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنے والدین کو، رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو توحید کی طرف بلائیں، توحید کی طرف توجہ دلائیں، ان کو شرک سے بچانے کی کوشش کریں. اس لیے کہ شرک کی اور شرک پر مرنے کی اتنی بڑی سزا ہے، اتنی بری سزا ہے کہ ایک آدمی اپنے باپ کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے یہ دعا نہیں کر سکتا ہے کہ اے اللہ اس کو معاف فرما، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں. ایسا آدمی نہیں کہہ سکتا ہے. اب اسی بات کو اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں، تھوڑا 12ویں پارے میں چلے جائیں تاکہ یعنی کہ بات واضح ہو جائے تو جا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود میں انبیاء کا ذکر کیا، لگاتار انبیاء کا ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ذکر میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر لے لیجئے. حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے گھر والوں کو بچائے گا اور میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. میرے بیٹے کو تو نے میری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا جواب دیا نوح علیہ السلام کو؟ نوح علیہ السلام جن کو یعنی کہ علماء کرام اہل علم کیا کہتے ہیں، سب سے پہلے نبی جو بھیجے گئے، رسول جو بھیجے گئے وہ نوح علیہ السلام تھے اور سب سے بڑے عظیم پیغمبر. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے. انہ لیس، کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل نیک نہیں تھا. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے بارے میں آپ مجھے مت مانگیے، مت پوچھیے. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ نادانوں میں سے نہ ہوں، آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں. تو انہوں نے فوراً کہا کہ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. اے اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے کہ میں تجھ سے ایسی چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ہے. اگر تو مجھے معاف نہ کرے اور تو مجھ پر رحم نہ کرے تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. تو اس آیت سے آپ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ہماری کتنی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیں، لوگوں کو شرک سے بچائیں. کہ ایک نبی ہوتے ہوئے اگر ان کے بیٹے کے پاس ایمان نہ ہو، عمل نہ ہو تو نبی اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکتے. ابراہیم علیہ السلام جن کو کہا جاتا ہے ابو الانبیاء، انبیاء کے باپ، انبیاء کے جو ہے کیا ہے وہ باپ ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بھی کہاں تک پہنچتا ہے؟ عدنان تک، اور عدنان اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہیں. ابو الانبیاء ان کو کہا جاتا ہے انبیاء کے باپ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے والد کے لیے دعا کرنے کی اجازت نہیں دی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا اور وہ شرک کرنے والے تھے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا انجام کیا کرے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا تھی کہ ولا تخزنی یوم یبعثون، کہ جب لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اس وقت مجھے رسوا نہ فرما، یہ میری دعا تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ بالکل ہم آپ کو رسوا نہیں کریں گے. تو وہ کہیں گے کہ اس سے بڑی میری رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ جہنم میں جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ ابراہیم اپنے پیروں پہ دیکھو، اپنے قدموں میں دیکھو. تو وہ قدموں میں دیکھیں گے تو ایک بجو لت پت پڑا ہوگا گندگی میں، بجو جانور، ٹھیک ہے. اس جانور کو حکم دیا جائے گا اس جانور کے بارے میں اور جانور اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. وہ ان کے والد ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ شکل میں نہ صحیح تاکہ ان کا دکھ نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم رسید کر دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بے شک جس آدمی نے شرک کیا اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی بغیر توبہ کے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت حرام ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. پھر اسی طریقے سے اسی سورہ ہود میں آگے بڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کس کا؟ حضرت لوط علیہ السلام کا.
لوط علیہ السلام کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سب کے سب آپ اپنے ساتھ ایمان لانے والوں کو لے کر کے صبح صبح یعنی کہ الفجر فجر کے وقت ہی آپ نکل جائیے راتوں رات. آپ کے ساتھ وہی ہو جو آپ کے پاس آپ پر ایمان لایا ہے. آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی بیوی نے آپ کی امانت میں خیانت کی تھی. کس امانت میں؟ زوجیت کی نہیں, اس دعاجی زندگی کی امانت نہیں, بلکہ دعوت کی جو امانت ہے اس میں انہوں نے قوم کا ساتھ دیا تھا. اور لوط علیہ السلام کی بیوی ان لوگوں میں سے تھی جن پر عذاب آیا. تو لوط علیہ السلام اپنی جگہ اتنے بڑے نبی ہوتے ہوئے اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے. ظاہر سی بات ہے کہ عمل کی وجہ سے, عمل صالح نہیں تھا, عمل نہیں تھا تو نہیں بچا سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی مثال بیان فرمائی کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. اللہ نے کافروں کے لیے لوط اور نوح کی بیوی کی مثال ذکر فرمائی ہے. نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر کیا ہے. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین, ہمارے دو نیک بندوں کی ماتحت زوجیت میں وہ دونوں تھیں. فخانتاہما, ان دونوں نے خیانت کیا. اور یہاں پر خیانت سے مراد اس دعاجی زندگی کی خیانت نہیں ہے, ٹھیک ہے, چور بیوی کی زندگی کی خیانت نہیں مراد ہے, بلکہ دعوت کی خیانت مراد. فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا, اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی چیز بچا نہیں سکی. وقیل ادخلا النار مع الداخلین, کہا گیا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ. اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے ایمان کی اہمیت بتانے کے لیے, توحید اور عقیدے کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ نے کس کی مثال بیان کی ہے؟ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون, فرعون کی بیوی کی مثال اللہ نے ایمان والوں کے لیے بیان کی ہے کہ وہ سب سے سرکش انسان کے ماتحت تھی, لیکن وہ ایمان لائیں اور انہوں نے رب سے دعا کی کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجینی من فرعون وعملی ونجینی من القوم الظالمین, کہ اے میرے پروردگار میرے لیے تیرے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون کے عمل سے, ظالموں کے عمل سے اے اللہ مجھے نجات دے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نجات دی حقیقت میں, گرچہ کہ وہ ظلم کا شکار ہوئی. اسی طریقے سے اللہ نے ایمان والوں کے لیے مریم علیہ السلام کا نمونہ پیش کیا ہے. تو میرے بھائیوں, اصل چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس معتبر ہے, جس کی اہمیت ہے اور جس کا اعتبار ہے, وہ ایمان ہے, توحید ہے اور عمل صالح ہے. اور اگر عمل نہ ہو تو نبی ہوتے ہوئے بھی نہ اپنے بیٹے کو وہاں بچا سکے, نہ اپنے باپ کے لیے وہ دعا مانگ سکے, اور نہ ہی شوہر اپنی بیویوں کو بچا سکے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه, جس آدمی کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس آدمی کو اس کا نسب اور حسب آگے نہیں کر سکتا ہے. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه, جس آدمی کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کو اس کا نسب آگے نہیں کر سکتا ہے. اب جو لوگ دامن کی بات کرتے ہیں, جو لوگ نسبتوں کی بات کرتے ہیں, جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ فلاں سلسلے کے ہیں ہم بچ جائیں گے, فلاں سلسلے کے بچ جائیں گے, تو وہ دیکھ لیں کہ نوح کا سلسلہ کون سا ہے, ابراہیم کا سلسلہ کون سا ہے, حضرت لوط کا سلسلہ کون سا ہے علیہم السلام. نبوت کا سلسلہ ہے, رسالت کا سلسلہ ہے. جب یہ سلسلے جب کام نہیں آتے ہیں بغیر ایمان کے اور توحید کے, تو اس کے بعد پھر کون سا ایسا سلسلہ ہے جو کام آ سکے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا کہا تھا صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر کہ اے فاطمہ, سب کو نام لے کر کے کہا تھا کہ انقذی نفسک من النار لا اغنی عنک من اللہ شیئا, اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو, میں تمہیں اللہ کے پاس کچھ بھی کام نہیں آ سکتا اگر تمہارے پاس ایمان نہ ہو. ایمان نہ ہو تو میں تمہیں کام نہیں آ سکتا. اللہ کے نبی نے ہر ایک کو نام لے کر کے کہا تھا. تو یہی ہے اصل بات کہ آدمی توحید کا اقرار کرے اور توحید پر جمع رہے, شرک سے بچے رہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس میں بہت ساری مثالیں بیان کی اللہ تعالیٰ کے وجود کی اور اس کی عظمت کی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیلنج کیا کہ جو ہے اگر تم ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثله مفترات وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا لوگ کہتے ہیں کہ قرآن گھڑا ہوا ہے تو پھر 10 صورتیں لے کر کے آؤ, 10 صورتیں لے کر کے آؤ اور جس کی مدد لینا چاہتے ہو مدد لے لو تم قرآن کی جیسی صورتیں لانے کے لیے. لیکن وہ اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکے, نہ آج تک پورا ہوا ہے چیلنج اور نہ ہی قیامت تک ہوگا. یہ معجزہ ہے, قیامت تک رہتی دنیا تک کے لیے معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو باتیں ذکر کی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں, ان کلمات کا بدیل یا ان کلمات کے جیسا کلمات کوئی اور نہیں لا سکتا ہے. حتیٰ کہ بڑے بڑے عرب کے شعراء, فصحاء, بلغاء عاجز آ گئے تو
ان کا اور ان کا کیا ہی شمار ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بندے کا سب سے افضل مقام کیا ہے؟ بندے کا افضل مقام یہ ہے کہ وہ اللہ کا ولی بن جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی کیسا بنے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک خبردار، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء دوست وہ ہیں جن کے اوپر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، جو لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے تھے، جو لوگ جو ہے تقوی اختیار کرتے تھے، پرہیزگاری کی زندگی گزارتے تھے، وہ لوگ اللہ کے ولی ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے۔ اب یہ آیت ہر جگہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، ہر جگہ لکھی ہوئی ہوتی ہے تو وہاں پر ایک ہی بات کہی جائے گی کہ جو بھی آدمی اپنے بارے میں دعویٰ کرتا ہو ولی ہونے کا، یا لوگ اس کے بارے میں دعویٰ کرتے ہوں ولی ہونے کا، اور اس کے اندر یہ دو علامتیں نہ ہوں تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ یعنی اصل چیز ہے ایمان، اور پھر دوسرا ہے تقوی۔ ایمان سے خالی اور تقوی سے عاری ہو اور پھر ولی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ولی تو ہو سکتا ہے، سچا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ اولیاء الشیطان تو ہو سکتا ہے لیکن اولیاء الرحمن نہیں ہو سکتا ہے۔ رحمان کا ولی تو نہیں ہو سکتا ہے، شیطان کا ولی ضرور ہو سکتا ہے۔ آگ پہ چلنے والا، مہینوں تک نہ نہانے والا، نماز نہ پڑھنے والا، روزہ نہ رکھنے والا، عورتوں سے پردہ نہ کرنے والا، یہ آدمی اگر بیٹھ جائے اور بیٹھنے کے بعد لوگ آ کر اس کے پیر پڑ رہے ہوں، پیٹ میں منڈی ڈال کر کے اس کے مانگ رہے ہوں، اور لوگ سمجھ رہے ہوں کہ وہ اللہ کا ولی ہے، تو وہ اللہ کا ولی نہیں، وہ ولی تو ہے لیکن شیطان کا ولی ہے۔ وہ شیطان کا ولی ہے، وہ جادوگر تو ہو سکتا ہے اپنی جگہ پر لیکن اللہ کا ولی نہیں، اس لیے کہ اللہ کے ولی کی پہلی صفت اس کا ایمان ہے اور دوسرا ہے اس کا تقوی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ذکر کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو جس وقت وہ غرق ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانی بنانا چاہا اور اس کو باقی رکھا۔ پھر اخیر میں سورہ یونس ختم ہوتی ہے اور سورہ یونس کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، کہ آپ کی طرف جو وحی کی جا رہی ہے آپ اس کی پیروی کیجئے اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو اور نبی کے ذریعے سے ساری امت کو حکم دیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع سے پیچھے نہ ہٹیں یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے۔ پھر 12ویں پارے میں سورہ ہود ہے، سورہ ہود سے ہی تقریباً 12واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر واقعات کو ذکر کیا ہے، اور یہی وہ عظیم صورت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیبتنی ہود و اخواتها، کہ مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے جو ہے جلد بوڑھا کر دیا ہے۔ سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے جو ہے جلدی مجھے بوڑھا کر دیا ہے، جیسے سورہ ہود ہے، سورہ رعد ہے، اسی طریقے سے سورہ تکویر ہے، انفطار ہے، اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، یہ جو صورتیں ہیں ان صورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں انبیاء اور انبیاء کو ان کے قوموں کا جواب، پھر قوموں کے جواب کے بعد قوموں کی ہلاکت کا بیان، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت و جہنم کے واقعات کو بھی ذکر کیا ہے اور اس کے ہمیشہ ہمیشہ ہونے کو بھی ذکر کیا ہے، جو کہ آدمی کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک نبی کا تفصیل ذکر کیا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا جو تفصیلی ذکر ہے وہ اسی صورت میں موجود ہے سورہ ہود میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا تا انتہا ان کا ذکر کیا ہے، اسی طریقے سے حضرت ہود علیہ السلام اور اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا مختصر ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور فرما کر کے کہتے ہیں کہ ساری قوموں نے یا تو نبی کو گمراہ سمجھا، یا تو بیوقوف سمجھا، یا تو کمزور سمجھا، اور یہ کہا کہ آپ جو ہے کیا ہیں، آپ کا قبیلہ کیا ہے، آپ کے قبیلے کی وجہ سے ہم آپ کو جو ہے عزیز سمجھتے ہیں، تھوڑا طاقتور سمجھتے ہیں، اگر آپ کے خاندان کی بات نہ ہوتی تو آپ کو ہم مار دیتے۔ تو نبی نے جواب دیا تھا کہ ارہتی اعز علیکم من اللہ، کیا میرا قبیلہ اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ طاقتور سمجھتے ہو تم لوگ؟ تو قوموں کے ایسے ہی جواب رہے۔ کسی نے کہا کہ جو کمزور لوگ ہیں، پسماندہ لوگ ہیں، ان کو آپ اپنے سے دور کر دیجئے، ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس معیار اور کسوٹی، یہ پسماندہ ہونا، کمزور ہونا، یا نبی کا چھوٹا ہونا، یا یعنی کہ نبی کا جو ہے چھوٹے مقام والا ہونا، یہ سب معنی نہیں رکھتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کہ نبوت سے سرفراز کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے۔ اللہ نے چن لیا اور ان کی دعوت پر لبیک کہنا یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اور قوم ہود
حضرت ہود علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ جو ہے آپ تو دیوانے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے معبودوں کی وجہ سے آپ کو جو ہے کچھ بیماری لگ گئی ہو. اتنی ساری بات کہی, اس کے باوجود انہوں نے صبر کیا, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صبر کی لاج رکھی اور ان کے بھروسے کی لاج رکھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں انبیاء کے بہت سارے واقعات کو ذکر کیا ہے, جو ان واقعات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ذکر کیا گیا, اور یہ بتانے کے لیے کہ دعوت کا راستہ آسان راستہ نہیں ہے. دعوت کا راستہ آسان راستہ نہیں ہے, بلکہ دعوت کے راستے میں تکلیفیں, مصیبتیں, مشقتیں آئیں گی ضرور. اس کے اوپر صبر کرنا ہے, اور صبر کے ساتھ ہی یہ کام آگے بڑھے گا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ دعوت دیں اور آپ کو سامنے سے کچھ بھی نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. دعوت دینے کے بعد ریاکشن آنا ضروری ہے, رد عمل کا ہونا ضروری ہے. اور یہی بات حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہی تھی کہ یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور, کہ اے میرے پیارے بیٹے, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کر, وامر بالمعروف, نیکی کا حکم دے, اور برائی سے روک, واصبر علی ما اصابک, اور تجھے جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کر. تو وہ پہلے نماز کا حکم دیتے ہیں, نیکی کا حکم دینے کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکنے کا حکم دیتے ہیں, پھر فوراً کہتے ہیں کہ جو مصیبت آئے اس پر صبر کر, اس لیے کہ یہ تین کام کریں گے تو چوتھی چیز آنا ہی آنا ہے. ان ذالک من عزم الامور, یہ عزیمت کے کاموں میں سے ہے. تو یہی ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ میدان ایسا رکھا ہے کہ اس میدان میں بڑے بڑے انبیاء مشقتوں سے یعنی کہ بچے نہیں رہے, انہیں بھی مشقتیں لاحق ہوئی, صبر کیا انہوں نے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر جمے رہے. اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے میں اس بات کو ذکر کیا کہ مسلمانوں کی جو فائنانشیل کنڈیشن ہے یا پھر فائنانشیل ان کی طاقت و قوت ہے, وہ امانت داری میں ہے, ایمانداری میں ہے. اور شعیب علیہ السلام کی قوم اسی برائی میں ملوث تھی کہ اللہ شعیب علیہ السلام نے کیا کہا تھا, وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ, تم جو ہے ناپ تول میں کمی مت کرو, انی اراکم, تم جو ہے تمہیں بھلائی میں دیکھتا ہوں, ایسا مت کرو. تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اے شعیب, ہم آپ کی بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں, اکثر باتیں جو آپ کی ہیں وہ باتیں ہم نہیں سمجھ رہے ہیں, اگر آپ کا خاندان نہ ہوتا تو ہم آپ کو مار دیتے. تو انہوں نے کہا تھا کہ کیا میرا خاندان اللہ سے زیادہ تم کو عزیز ہے, اللہ سے زیادہ طاقتور سمجھتے ہو تم ہمارے خاندان کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کو یہ تاکید کی تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی نہ کریں, ناپ تول میں جو ہے وہ یعنی کہ انصاف کریں, انصاف سے کام لیں, اور اسی کے اندر ان کی جو ہے کیا ہے, ترقی ہے. تو آج بھی وہی چیز ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے کاروبار میں برکت چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ناپ تول میں کمی نہ کرے, اور جیسے وہ لیتا ہے اسی طریقے سے وہ لوگوں کو دے. اور حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے ایک بات یہ کہی تھی کہ شعیب تم جو ہے بہت ہوشیار بنتے ہو, کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے مالوں میں وہ کام کریں جو تم چاہتے ہو, کہ جو ہے جیسا تم چاہ رہے ہو, مال ہمارا ہے, ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید, تم تو بڑے ہوشیار نکلے کہ ہمارے مال میں ہم وہ نہ کریں جو ہم چاہتے ہیں بلکہ وہ کریں جو تم چاہتے ہو. حالانکہ شعیب علیہ السلام کا کوئی فائدہ تھا, کوئی فائدہ نہیں تھا, لیکن انہوں نے نسبت کی شعیب علیہ السلام کی طرف کہ کیا آپ جو کہیں گے وہ کام ہم ہمارے مالوں میں کریں, مال ہمارا ہے, ہم جیسے چاہیں کریں گے, کاروبار ہمارا ہے, ہم جیسے چاہیں کریں گے, ناپ تول میں کمی کریں گے, کچھ بھی کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کو اسی یعنی کہ بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا دی کہ اللہ کی شعیب علیہ السلام کی نصیحت کے باوجود یہ ناپ تول میں کمی سے پیچھے نہ ہٹے, اس لیے کہ اس کے اندر ظلم ہے اور اس کے اندر دوسروں کا حق مارنا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی سزا سے دوچار کیا. تو اس طریقے سے انبیاء کے واقعات ہیں سورہ یعنی کہ ہود میں, اور ہمیں چاہیے کہ جو ہے کبھی موقع ملے عام طور پر صورتیں اور واقعات اور قصے ہوں تو اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے, ہم نے جو باتیں سنی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.